کیا گیا ہے تو جس میں شعراء بہرحال فرش مسرت پر موجود ہیں اور تمام اہل محلہ سے گزارش ہے کہ فرش محفل تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں اور محفل میں شریک ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اور آج کی اس جشن کا ابتدا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے مرزا لکھنوی صاحب موجود ہیں۔ میں ان کی بارگاہ میں گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ کلام مجید سے محفل کا آغاز کریں۔ ایک نعرہ سلوات سے آپ حضرات خیر آنے والے نعرے سلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ علی عظیم وصدق اللہ النبی کریم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تلاوت کلام ربانی سے آج کے اس جشن کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے۔ حضرات چند شعراء ہیں اور نظم کے سلسلے سے پہلے نثری دور کا سلسلہ رہے گا۔ عالی جناب مولانا دانش زیدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور میں ان کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ ممبر پر آئیں اور آج کی اس محفل کو خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ سلوات سے مولانا کو خیر مقدم سماعت فرمائیں۔ ارے حیدری ارے حیدری ارے سلوات نعرہ حیدری یا علی نعرہ سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذه الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحمید والفرقانہ المجید وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. رات شب آمد امیر کائنات ہے. کچھ دیر فضائل بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے 76ویں سورہ یعنی سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ کیا کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ جب اس کے مقرب ترین بندوں کا تذکرہ اس کی بارگاہ میں نہ رہا ہو. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ہم نے انسان کو ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، اور آزمانا اس لیے ہے کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کیونکہ ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے سبیل ہدایت کر دیا، اب تم اس پر قائم رہ کے شاکر بن جاؤ یا انکار کر کے کافر کہلاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہر انسان کو راہ ہدایت پر خلق کیا ہے. اس سے بہتر نہ کوئی ہادی ہے، نہ اس سے بہتر کوئی رہبر ہے، نہ اس سے بہتر کوئی خالق ہے. یہ ایک لمحے کی تمہید انشاءاللہ ابھی خاموشی کا روزہ توڑ دے گی. اس سے بہتر کوئی ہادی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی رہنما نہیں ہے. جب اس سے بہتر کوئی ہادی نہیں ہے تو پھر کسی ہادی اور کسی رہنما کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو اس نے آواز دی کہ کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے محمد کو بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ہادی ہو گئے، ایک اللہ ہادی، دوسرے سرکار ہادی. معبود جب تجھ سے بہتر کوئی ہادی نہیں تھا تو پھر تو نے اپنے حبیب کو ہادی بنا کے بھیج دیا. یہ تیری مرضی ہے، لیکن اب تو کوئی ہادی نہیں آئے گا. لیکن پھر قرآن آگے بڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ جو پہلا گھر ہے یہ بھی عالمین کے لیے ہادی ہے. معلوم یہ ہوا کہ کعبہ بھی ہادی ہے. اب کئے ہادی ہو گئے؟ 3. دیکھیے ہادی گنتے رہیے گا تو نتیجے تک بات پہنچ جائے گی. ایک اللہ ہادی، دوسرے رسول ہادی، تیسرے کعبہ ہادی. اب تو کوئی ہادی نہیں آئے گا، کوئی رہبر نہیں آئے گا. پھر قرآن آگے بڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہادی ہے. لیجئے کتاب بھی ہادی ہو گئی. یہ غور کیا آپ نے بھائی، اللہ ہادی، اس کا رسول ہادی، قرآن ہادی اور کعبہ ہادی. اب بات نتیجے تک آ گئی ہے، سنیے بہت توجہ کے ساتھ. ایک تو اللہ ہادی،
دوسرے اس کا رسول ہادی، تیسرے قرآن ہادی، چوتھے کعبہ ہادی۔ معبود یہ چار ہدایتوں کا تذکرہ کس لیے؟ تو آواز آئے گی کہ یہ تمہاری آسانی کے لیے ہے، تمہاری آسانی کے لیے ہے کہ اگر کوئی بھی دنیا میں میرے ہادی ہونے کا دعویٰ کرے تو بس یہ دیکھ لینا کہ اس کا ان چاروں سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ ارے حیدری، ارے حیدری، یا آگے بلند نعرے سلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھ لینا کہ اس کا ان چاروں سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا ان چاروں سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس منزل پر ایک جملہ کہوں گا، اور شب ولادت ہے، شب آمد ہے، اختیار ہے، چاہے جیسے سنیے گا کہ چاروں کا اس کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے۔ قسم خدا کی اس معاملے میں علی اکیلے نظر آئے، اس لیے کہ جب وہاں سے آئے تو نفس اللہ بن کے آئے، اللہ سے رشتہ۔ یہ غور کر رہے ہیں آپ بھائی، وہاں سے آئے تو نفس اللہ بن کے آئے، اللہ سے رشتہ۔ کعبے میں آئے، کعبے سے رشتہ۔ قرآن پڑھتے ہوئے آئے، قرآن سے رشتہ۔ محمد کی گود میں آئے، محمد سے رشتہ۔ یہ غور کیا آپ نے بھائی، وہاں سے آئے نفس اللہ بن کے آئے، اللہ سے رشتہ۔ کعبے میں آئے، کعبے سے رشتہ۔ قرآن پڑھتے ہوئے آئے، قرآن سے رشتہ۔ محمد کی گود میں آئے تو محمد سے رشتہ۔ اب مولا علی کا ان چاروں سے رشتہ ہے۔ اب جس کے گلے سے علی نہیں اتر رہے ہیں وہ ان چاروں سے رشتہ توڑ دے۔ نہیں غور کیا آپ نے بھائی کہ میں عرض کر گیا کہ ان چاروں سے رشتہ توڑ دے، اس لیے کہ خدا بغیر علی کے ملتا نہیں، کعبہ بغیر علی کے ملتا نہیں، قرآن بغیر علی کے ملتا نہیں، محمد بغیر علی کے ملتا نہیں۔ اے بھائی، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملے گا، علی علی کہنے سے اللہ ملے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھئی اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملے گا، علی علی کہنے سے اللہ ملے گا۔ قرآن قرآن کہنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، علی کے فضائل سمجھو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ خالی محمد کے دیوانے کہنے سے محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ ہم محمد کے دیوانے ہیں، ہم محمد کے عاشق ہیں۔ جب تک نفس پیغمبر کو نہیں سمجھو گے پیغمبر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اب علی کا ان چاروں سے رشتہ ہے۔ اب میں سارے رشتے تو اس وقت اس مختصر کی تقریر میں نہیں سنا سکتا، اس کے لیے اشرا درکار ہے، ایک رشتہ بیان کروں تو ایک رشتہ دیکھیے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گوا میں پڑھ دیجئے گا، کیونکہ 7-8 سال ہو گئے اشرا پڑھتے ہوئے اور ہمارے بھائی ساتھ میں ہی جاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سال یہی پڑھ دیجئے گا، تو بہرحال دیکھا جائے گا۔ لیکن اس وقت میرے ایک رشتہ مولا علی سے، میں ہو سکتا ہوں کہ خالی اشارہ کر کے چاروں رشتے آپ کو گنوان۔ سب سے پہلا رشتہ ہے مولا علی کا کعبے سے کیسا رشتہ۔ یہ شب آمد ہے، جاگ کے سنیے، بہت آمادہ ہو کے سنیے، جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بہت غور سے سنیں۔ شب آمد ہے، مولا علی کا کعبے سے کیسا رشتہ۔ اب اللہ نے حکم دیا اپنے خلیل کو ایک گھر بناؤ۔ معبود تجھے گھر کی کیا ضرورت؟ اللہ نے کہا اور خلیل نے بنانا شروع کر دیا۔ اب خلیل کعبہ بنا رہے ہیں، اکیلے نہیں بنا رہے ہیں، ساتھ میں بیٹا بھی ہے، یا یوں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ 2 معصوم مل کے بنا رہے ہیں، کہ شہرا کی کثرت ہے کہ 2 معصوم مل کے بنا رہے ہیں۔ اب ایک جملے پہ آپ شہرا سے داد چاہتا ہوں کہ 2 معصوم مل کے بنا رہے تھے۔ اللہ نے کہا اگر غائبانہ مدد چاہیے تو ایک معصوم جبریل کو بھی لے لو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
اب اگر غائبانہ مدد بھی چاہیے تو جبریل کو ساتھ میں لے لو. اللہ کا گھر بن رہا ہے. اب ایک پتھر پر دوسرا پتھر اور دوسرے پتھر پر تیسرا پتھر اور تیسرے پر چوتھا پتھر, یہاں تک کہ چاروں طرف کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں. لیکن جہاں تک حضرت ابراہیم کا ہاتھ گیا وہاں تک تو دیواریں بلند کر دی, لیکن اب دیواریں اوپر بھی بلند ہونا ہے. اور گھر بن رہا ہے اللہ کا, سب سے بڑے کا سب سے بڑا گھر بن رہا ہے, اور بنا بھی رہا ہے اللہ کا خلیل. کوئی معمولی انسان بنا بھی نہیں رہا ہے. اب یہاں ماشاءاللہ یہ 10 فٹ کی دیوار ہے, اور 5 فٹ کا آدمی اگر اس دیوار کو اٹھانا چاہے تو 6 فٹ تک ہاتھ جائے گا. اب 7 فٹ اور 8 فٹ اور 9 فٹ کی دیوار, اور اب خانہ کعبہ جا کے دیکھیے کتنا بلند ہے. خدا سب کو آج کی شب کی صدقے میں لے جائے, کربلا بھی اور کعبے کی زیارت سے بھی مشرف فرمائے. سنیں کتنا بلند. اب دیواریں اٹھانا نہیں اٹھانا ہے. آج کا زمانہ ہوتا تو ٹیلی فون کیا جاتا, موبائل سے فون کیا جاتا, پٹرے بھی آ جاتے, بلی بھی آ جاتی, چیلیاں بھی آ جاتی, سب آ جاتا. اب وہ حضرت ابراہیم کا زمانہ اور گھر بن رہا ہے اللہ کا. اللہ کی طرف دیکھا ہے معبود اب اتنے اوپر کی دیواریں کیسے اٹھیں گی؟ تو اب قرآن ہے, میرا بیان نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ سنو ابراہیم یہ پتھر دیکھ رہے ہو, اس پر کھڑے ہو جاؤ. یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے بھائی, اللہ نے کہا اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ. میں کہوں گا معبود یہ پتھر ہے پتھر, اور گھر کی دیواریں چاروں طرف کی اٹھنا ہے, اور پتھر ایک ہی جگہ پر رہے گا. تو یہ چاروں طرف کی دیواریں کیسے اٹھے گی؟ تو آواز مشیت آئے گی کہ سنو میں پتھر کو بھی مشیت معصوم کا پابند بنا دوں گا. جدھر معصوم چاہے گا ادھر پتھر جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. ہم پتھر کو بھی مشیت معصوم کا پابند بنا دیں گے. جدھر معصوم چاہے گا ادھر پتھر جائے گا, ادھر پتھر جائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے یہ قانون بنا کے شاید ماضی سنا کے مستقبل دکھایا ہے کہ دیکھو یہ ابراہیم کا زمانہ ہے کہ پتھر بھی سمجھ رہا ہے کہ معصوم کیا کہہ رہا ہے, مگر وہ محمد کا زمانہ ہے کہ جہاں نبی بلا رہے ہیں اور وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اب پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے, یہ پتھر پر کھڑے ہو گئے. اب بلند ہونا ہے. پتھر نے حضرت ابراہیم کو بلند کیا. نیچے آنا ہے. پتھر حضرت ابراہیم کو نیچے لے آیا. اب جب گھر بن کے تیار ہو گیا, دیکھیں مجھے پوری تاریخ نہیں سنانا ہے کعبے کی. جب گھر بن کے تیار ہو گیا, اللہ کی طرف دیکھا کہ معبود تیرا گھر بنا دیا. آواز آئی اب اسے پاک کرو. جہاں کوئی نجس ہاتھ لگا نہیں وہاں پاکیزگی کا سوال کیسے پیدا ہو گیا؟ اور کوئی عام انسان نے بنایا نہیں, معصوموں نے بنایا. عصمت کے دائرے میں بنا ہے اللہ کا گھر. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ معصوموں نے مل کے بنایا ہے بھائی, میری طرف متوجہ رہیں. معصوموں نے مل کے بنایا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے پاک کیجئے. تو اللہ کے خلیل کو کہنا چاہیے تھا معبود یہ کہہ کہ تو میری عصمت پر شک پیدا کر رہا ہے. بھئی جہاں معصوم ہاتھ لگے ہوں وہاں تو کہہ رہا ہے پاک کیجئے, لیکن حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کیا. آئیے کمبر صاحب, حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کیا. آئیے تھے تشریف لے آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ارے بھئی شب نزول ہے, صلوات تو مل کے پڑھی دیجئے بھائی. اس لیے کہ دو ہی عمل ہیں جس میں لا شریک بھی شریک ہے. آل محمد پر درود اور ایک ان کے دشمنوں پر لعنت. ایک ان کے دشمنوں پر لعنت. اب سنیں پوری توجہ کے ساتھ, بہت جلدی سے اپنی بات کو منزل تک پہنچانا ہے. سنیں پوری توجہ کے ساتھ. اب جب بن گیا کہ پاک کرو, کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟
فوراً نگر نگم میں فون کیا ہوگا کہ ایک ٹینک پانی بھیج دیجیے. بھئی اللہ کا گھر پاک ہونا ہے. کسی جنرل اسٹور پر گئے ہوں گے, 20-25 صابن کی بٹیاں خریدی ہوں گی, اس لیے کہ گھر پاک ہونا ہے, کچھ نہیں کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک پتھر پہ ہاتھ رکھا کہ اللہ اکبر, دوسرے پتھر پہ ہاتھ رکھا کہ الحمدللہ, تیسرے پتھر پہ ہاتھ رکھا کہ سبحان اللہ. میں کہوں گا ابراہیم یہ کعبہ پاک ہو رہا ہے یا تسبیح فاطمہ پڑھی جا رہی ہے؟ یہ کعبہ پاک ہو رہا ہے یا تسبیح فاطمہ پڑھی جا رہی ہے؟ اور تسبیح بغیر امام کے مکمل نہیں ہوتی ہے. کیا ابھی شب میں اگر آپ نہ بیدار ہو کے سنیں گے تو پھر کب سنیں گے؟ بھائی تسبیح بغیر امام کے مکمل نہیں ہوتی. تو ابراہیم جواب دیں گے کہ تسبیح پڑھی اسی لیے رہا ہو کہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ کعبہ تھوڑی ہے بلکہ تسبیح ہے, اس لیے کہ پہلا بھی یہیں سے ہے, آخری بھی یہیں سے ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. پہلا بھی یہیں سے آئے گا اور آخری بھی یہیں سے آئے گا. اب کعبہ بن کے تیار ہو گیا. کس کے زمانے میں بنا؟ حضرت ابراہیم کے زمانے میں. کیوں بنایا تھا؟ سجدے کے لیے. سجدہ ہو گیا؟ نہیں نا. کتنے برس تک کعبہ بن کے پڑا رہا, سجدہ نہیں ہوا. کائنات میں 2 ہی چیزیں بنی ہیں سجدے کے لیے, ایک عرش پر, ایک فرش پر. عرش پر بنے ہیں آدم, فرش پہ بنا ہے کعبہ. وہاں پیکر آدم بن کے پڑا رہا, سجدہ نہیں. یہاں کعبہ بن کے پڑا رہا, سجدہ نہیں. ہم نے ہاتھوں کو جوڑا معبود جب دونوں چیزیں سجدے کے لیے تو سجدہ کیوں نہیں ہوتا؟ آواز آئی کہ قرآن پڑھو, ہم خالی جسم کو سجدہ نہیں کراتے. بھائی ذرا سا بیدار ہو کے سنے بھائی, ہم خالی جسم کو سجدہ نہیں کراتے, ہم خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتے. پھر کب سجدہ کرائے گا؟ کہ جب روح آ جائے گی تب سجدہ ہوگا. بھئی اب سنیے جاگ کے, جب روح آئے گی تب سجدہ ہوگا. ادھر پیکر آدم میں روح آئی, ادھر سجدہ. ادھر 13 رجب کو کعبے میں روح آئی. ادھر پیکر آدم میں روح آئی, ادھر سجدہ. ادھر 13 رجب کو کعبے میں روح آئی, ادھر سجدہ. اب میرے مولا کے نہ جانے کتنے القاب آپ نے سنے ہوں گے. علی شوہر بطول, علی والد حسنین, علی راکب دوش نبی, علی قرآن ناطق, علی یاسب الدین, علی امیر المومنین, علی قاتل مرحب و انتر, علی حبیب اللہ, علی نفس اللہ, علی عین اللہ, علی ولی اللہ. سارے لقب ایک طرف ہیں مگر میرے مولا کا ایک لقب ہے روح کعبہ. اور روح کہتے ہیں زندگی کو. جہاں روح نہیں وہاں زندگی نہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں علی کو صرف روح کعبہ نہیں مانتا, میں تو یہ جانتا ہوں جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں زندگی ہے. اب تلاش کرنا, جس کلمے میں علی وہ کلمہ زندہ, جس اذان میں علی وہ اذان زندہ, جس عقیدے میں علی وہ عقیدہ زندہ, جس عمل میں علی وہ عمل زندہ. اے بھائی جس بیان میں علی وہ بیان زندہ. جس کی شاعری میں علی وہ شاعر زندہ. اب بہت بزرگ خطیب طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ ہے, وہ فرماتے تھے کہ وہ ذکر مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک علی کا ذکر نہ ہو جائے. کہ اب جملہ سنیے, ارے بھائی جب تک کہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی کا ذکر نہ کر لیا جائے, اور اس ذاکر کی ذاکری مکمل نہیں ہو سکتی جب تک علی کا ذکر نہ کر لیا جائے. اس لیے کہ اب تو فیشن ہو گیا نا. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے علی ڈے میں,
دیکھیے میں کوئی وہ حالات نہیں بیان کر رہا ہوں کہ جو عام طور سے خطیب بیان کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. شب ولادت اور روز ولادت جو عام طور سے حالات مولا علی کی ولادت کے بیان ہوتے ہیں، میں ذرا سا ہٹ کے بیان کر رہا ہوں. ایک صاحب علی ڈے میں تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے 40-45 منٹ کی تقریر کی اور کہنے لگے دیکھیے میں نے 40 منٹ کی تقریر کر دی مگر علی کا نام نہیں آنے دیا. خدا کا شکر ہے نجس زبانوں سے پاکیزہ نام تھوڑی لیا جاتے ہیں. ارے 40 منٹ کیا 40 برس تقریر کیجئے. اس لیے کہ کمال صاحب کا شعر یاد آ گیا، حسب نسب کی قید ہے ولایہ اہل بیت میں. یہ خاص رہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں. اب علی ڈے یاد آ گیا ہے تو ایک جملہ سن لیجئے. ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے کسی خطیب سے سنا ہو مگر اس وقت عرض کر رہا ہوں کیونکہ شعراء کی کثرت ہے کہ مالیار کوٹلہ پنجاب میں علی ڈے ہو رہا تھا اور سارے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اسکالرز تشریف فرما تھے اور اس علی ڈے کی صدارت ایک سردار جی کر رہے تھے. کہ سنیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا. رضا بھائی بہت کام کا معاملہ ہے. اب جو آتا تھا وہ وہی تقریر کرتا تھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اس میں ڈاکٹر کلب سعدی صاحب کی بھی تقریر تھی اور خطیب اکبر کی بھی، اور سارے لوگ موجود تھے. اب سب یہی تقریر کر رہے تھے. جب سردار جی کھڑے ہوئے تو انہوں نے ثابت کیا کہ سردار کی بات اثردار ہوتی ہے. بھئی یہ ہمیشہ کہا گیا کہ سردار اثردار ہوتا ہے، اس کی بات بھی اثردار ہوتی ہے. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اتنی دیر سے تقریر سن رہا ہوں، جو آتا وہ یہ کہتا ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. وہ کہنے لگے میں اس عقیدے سے انکار کرتا ہوں. اب وہاں مجمع میں جیسے یہاں سناٹا ویسے ہی وہاں بھی سناٹا کہ یہ سردار جی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس عقیدے سے انکار کرتا ہوں کہ مولا علی کعبے میں آئے. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علی کعبے میں آئے، اس لیے کہ علی کو کعبے کی ضرورت تھوڑی ہے. خیری غور کیا آپ نے بھائی. ارے بھئی یہ سردار کہہ رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا نظریہ اس کے آگے ہے. علی کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کعبے کو علی کی ضرورت ہے. پھر جو جملہ کہا وہ ایمان میں اضافے کے لیے ہے. فرمایا کہ سنو اس لیے میں نے یہ کہا کہ علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جہاں آ جاتی قدرت وہی کعبہ بنا دیتی. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. علی جہاں آ جاتے وہیں کعبہ بن جاتا. اب مولا علی اس کعبے میں آ رہے ہیں. اگر کعبے میں نہ آئے تو کعبہ قبلہ نہ ہو، کعبے کو زندگی نہ ملے. بس دو باتیں اور بات تمام ہوئی. علی کعبے میں نہ آئے تو کعبے کو زندگی نہ ملے. جب کعبے میں آ گئے 3 دن کے بعد بی بی نکلی، ایک چادر میں بچے کو لپیٹ کے نکلی. یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں مگر ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا کہ ہم اس شال میں کچھ چھپا کے آئیں اور کوئی اس کا نام لے لے تو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے بی بی نکلی تھی اور رسول نے کہا لائیے میرے بھائی کو دے دیجئے. آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی. لائیے میرے بھائی کو دے دیجئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا پہلے دیکھ تو لیجئے لڑکا ہے یا لڑکی، پھر بھائی اور بہن کا تعین کیجئے گا، پھر کہیے گا کہ لاؤ میرے بھائی کو دو یا میری بہن کو دو. تو رسول جواب دیں گے نادان یہ ملاقات نئی تھوڑی ہے. یہ تو ہم تو اس وقت بھی تھے جب آدم آپ و گل کے درمیان تھے. یہ تو دنیا میں اب ظاہر ہو رہے ہیں، یہ دنیا میں اب ظاہر ہو رہے ہیں. لہذا فوراً آغوش رسول میں آئے، آنکھیں بھی کھولی، زبان بھی کھولی اور قرآن سنایا. یہ قرآن سنایا. میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی والے جملے پڑھ رہا ہوں جو عام طور سے روز پڑھے جاتے ہیں. قرآن سنایا. یہ نبی کی گود میں مولا علی نے جو قرآن سنایا ہے
پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ علی نے قرآن اپنے لیے نہیں سنایا بلکہ نبی کے لیے سنایا، اور قرآن سنا کے بتایا مولا علی نے کہ سنایا اسی کو جاتا ہے جسے یاد ہو۔ آتے ہی علم نبی پر مہر لگائی اور نبی نے کہا سب سنا دو۔ کیا سنایا؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہی تو سنایا۔ نبی کہتے رہے ان سے بہتر۔ اب شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا شعر ہے تو یہ اچھے سے سنائیں گے یا میں سناؤں گا؟ بھئی جو شعر اپنا کہہ رہا ہے وہی تو اچھا سنائے گا، جس کی تخیل ہے، جس کی فکر ہے، وہی تو اچھے سے شعر سنا پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نظامت کر رہے ہوں، پورے کلام کے 2 شعر یاد ہو گئے، پورا کلام تو یہی سنا پائیں گے نا۔ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب توریت سے بہتر۔ خیر نہیں بھائی، غور کر رہے ہیں آپ بھائی، صاحب کتاب سے بہتر، انجیل صاحب انجیل سے بہتر، زبور صاحب زبور سے بہتر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کتابیں لکھی جا رہی تھی وہ مولا علی کے سامنے لکھی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر بھائی۔ اور اب جو قرآن سنایا تو نبی نے کہا ویسے سنایا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب بین الفریقین جا کے پڑھیے کتاب، جس کی کتاب دل چاہے پڑھیے، چاہے صحیح کی پڑھ لیجیے چاہے غلط کی پڑھ لیجیے، سب کی آپ کو مل جائے گا کہ مولا علی کی ولادت کے 10 برس کے بعد ہے نزول قرآن۔ مولا علی کی ولادت کے 10 برس کے بعد ہے نزول قرآن، مگر یہ مولا علی 10 برس پہلے سنا کیا رہے ہیں اور نبی مہر کس پر لگا رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں تم نے ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ابھی تو قرآن کا نزول بھی نہیں ہوا لیکن علی پڑھ رہے ہیں اور نبی مہر لگا رہے ہیں۔ کیا خوب 2 مصرے کہے ماہر لکھنوی صاحب نے، وہ فرماتے ہیں کہ سچائیاں نثار علی کی زبان پر۔ لیکن دوسرا مصرع سنبھالیے گا اور شعراء کو بھی سنیے گا اسی آمادگی کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سچائیاں نثار علی کی زبان پر، جو آ گیا زبان پر قرآن بن گیا۔ جو علی کہتے جاتے ہیں قرآن بنتا جاتا ہے۔ یا پھر 2 مصرے کمال لکھنوی صاحب نے بھی کہے، خدا دونوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کیا ہے، سورہ رحمان کیا، سورہ یاسین کیا ہے، سورہ رحمان کیا، سب علی کی گفتگو ہے اور ہے قرآن کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سب علی کی گفتگو ہے اور ہے قرآن کیا۔ معلوم جو ہوا کہ علی کعبے میں نہ آئے تو کعبہ کعبہ نہ ہو، علی قرآن نہ پڑھے تو قرآن قرآن نہ ہو، علی بستر پر نہ سوئیں تو رسول رسول نہ رہیں۔ اس لیے کہ جان کو خطرہ ہوا تو علی نے سو کے بچایا، اور ایسا سونا کے خریدار نے خرید بھی لیا، اور نفس ادھر اور مرضیاں ادھر۔ عزیزوں، اس مولا کی آمد ہے۔ ہم اور آپ مسکرا رہے ہیں، اب کسی کو ہمارا مسکرانا ہی کھلنے لگے تو ہم کیا کریں؟ ارے بھائی ہمارے پاس مسکرانے کا موقع ہے۔ کیا کہنا؟ دیکھیں میں جملہ کہہ کے گزر گیا بھائی۔ بھائی ہمارے پاس مسکرانے کے موقع ہیں، اب کسی کے پاس میسری نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ میں ایک حدیث اس شب میں عرض کر دوں اور وہ تحفہ سمجھ کے اپنے پاس رکھیے گا کہ اس امام کی آمد ہے کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام نے فرمایا کہ جب بھی میرے جد علی کے فضائل سننا اور اس پر سن کے مسکرانا 6 مہینے کی عبادت سے افضل کام ہے۔
اب سوچئے کہ اگر اس کی آمد پر مومن مسکرا رہے ہیں تو حیرت کیوں ہے؟ ارے جس کی آمد پر دیوار مسکرا دے تو مومنین مسکرا رہے ہیں تو حیرت کیوں ہے؟ دیوار پھٹی، بی بی اندر گئیں، قرآن نے قصیدہ پڑھا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کہ ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا اور میزان کو بھی نازل کیا۔ بس میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ باتیں نہیں پڑھوں گا کہ جو عام طور سے پڑھی جاتی، مگر ایک بات بار بار ذہن کو جھٹکا دے رہی ہے، تو چاہتا ہوں کہ شعراء سے اجازت لے کے 1 منٹ میں وہ بھی پڑھ دوں اور بات مکمل ہو جائے۔ جب بی بی دیوار کے قریب آئیں تو دیوار پھٹی، بی بی اندر گئیں، پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھیں۔ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا مشہور زمانہ جملہ ہے جو سارے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بی بی آپ پیچھے کیوں ہٹنا چاہیے تھا، آگے کیوں پڑھی؟ تو بی بی جواب دیں گی کسی فرار کی ماں ہوتی تو پیچھے ہٹتی، مہدر کرار کی ماں تھی اس لیے آگے بڑھ گئیں۔ یہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ ایک سنسان گھر ہے جہاں کوئی رہتا ہی نہیں، کیا کہنا؟ سنیے گا بھی ڈاکٹر صاحب، جہاں کوئی رہتا ہی نہیں، جہاں کوئی آیا نہیں نہ کوئی باہر نکلا، وہاں سے اگر آواز آنے لگے تو مرد بعد میں گھبراتے ہیں، شریف عورتیں پہلے گھبرا جاتی ہیں۔ دیکھیں میں نے بہت نزاکت کے ساتھ جملہ کہا ہے بھائی، شریف عورتیں پہلے گھبرا جاتی ہیں کہ دیکھیے ادھر نہ جائیے گا، ادھر سے کسی کا گزر ہے، میں نے خود آواز سنی ہے، وہ کوئی جن صاحب وہاں رہتے ہیں، کوئی کچھ کر دے گا آپ کے اوپر، یہ ساری باتیں آپ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ اب بی بی دیوار شک ہوئی، ڈر بنا، اندر سے آواز آئی بی بی اندر آ جائیے۔ بی بی دیوار شک ہونے پر نہیں گھبرائیں کیونکہ کرار کی ماں تھی، لیکن جب کسی کی آواز آئی تو آپ کیوں نہیں گھبرائیں؟ تو بی بی جواب دیں گی کہ اگر آواز انجانی ہوتی تو گھبراتی۔ نہیں غور کیا آپ نے بھائی، آواز انجانی ہوتی تو گھبراتی۔ بھائی جملہ سنیے تقریر تمام، کہ آواز انجانی ہوتی تو گھبراتی، آواز پہچانی بھی تھی تو گھبراہٹ کیسی؟ اے بی بی یہ کس کی آواز تھی؟ کہ یہ میرے بھتیجے محمد کی آواز تھی۔ لیجئے بات فیصلہ کن ہو گئی کہ جب اللہ کو امام کی ماں سے گفتگو کرنا ہوتی ہے تو نبی کا لہجہ استعمال کرتا ہے، اور جب نبی سے گفتگو ہوتی ہے تو علی کا لہجہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس وہ اللہ اسی ہم کی آمد ہے کہ جو کل ایمان ہے، مرد میدان ہے، شہنشاہ ولایت ہے، اس کی مدح میں شعراء ابھی آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے، آپ انہیں داد و تحسین سے نوازیں گے، اور آج سے لے کر کل تک صرف مسکراتے رہیے، اس لیے کہ کسی کے سامنے سے مسکرا کے نکلیے، اور اگر آپ کے مسکرانے سے عدو علی کو تکلیف پہنچے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ ہمارا مسکرانا بھی عبادت ہے۔ بس دعا ہے کہ خدا اسی طریقے سے تمام مومنین کو خوشحال رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام۔ اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ظلم اپنی حدوں کے پار جا چکا ہے، ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے، بالخصوص کربلا والوں کے انتقام کے لیے یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میری ذاکری اور ابھی جو شعراء شاعری کریں گے ان کی شاعری اور آپ کی حاضری کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔
जज़ाक अल्लाह, जिंदाबाद। तशरीफ़ रखें हजरात। आली जनाब मौलाना दानिश ज़ैदी साहब क़िबला महफ़िल को ख़िताब कर रहे थे और आप सभी हजरात महसूस हो रहे थे। नस्र का इख्तिताम हुआ है और नज़्म की इब्तिदा होने जा रही है। चंद शुआरा हैं जो एक के बाद एक शायर बारगाह मौलाए कायनात में खराज अक़ीदत पेश करेगा। चंद शायर हैं, डॉक्टर अंजुम गदीरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, कंबर लखनवी साहब हैं, आरिफ अकबर आबादी साहब हैं, मिर्ज़ा दानिश साहब हैं और शनावर मोहम्मदाबादी साहब हैं और कुमैल। मेरे पास जो फहरिस्त है मैं वही बता रहा हूँ, जो मोजिज़ लखनवी साहब चंद शुआरा हैं। और बहरहाल ये भी एक के बाद एक आपके हवाले कर दिया जाएगा एक शायर को, और आप अभी कलाम पेश करेंगे, आप उन्हें समाअत फरमाएंगे। आइए आगाज़ करता हूँ कि अदब से बैठो, अदब का मकाम आया है। अदब से बैठो, अदब का मकाम आया है कि लब पर साक़ी कौसर का नाम आया है। भाई अदब से बैठो, अदब का मकाम आया है कि लब पर साक़ी कौसर का नाम आया है। जिदारे काबा ये कहती है मुस्कुरा के रिजा, खुशा नसीब के पहला इमाम आया है। खुशा नसीब, खुशा नसीब के पहला इमाम आया है। बात अभी हो रही थी, ये दोनों नूर जब एक हो रहे थे खाना काबा के बाहर मौलाए मुत्तक़ियान आगोश रिसालत में, जब ये दोनों नूर एक हो रहे थे तो जोश मलियाबादी ने जब नज़र डाली तब एक खूबसूरत सी बैत कही। जो साहब कहते हैं कि जैसे ही निफ्स नूर मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। जोश यहीं नहीं रुकते हैं, जोश कहते हैं कि लोवो नजफ की समत से आने लगी सदा, ए जोश नुक्ता संज मेरी अंजुमन में आ और झूम झूम के नगमात नौ सुना। जोश कहते हैं साकी मेरा सलाम अदब ले कि मैं चला, अरे मौलाए कायनात और आवाज दे मुझे, ए जिब्राइल कुव्वते परवाज दे मुझे। मौलाए कायनात और आवाज दे मुझे, ए जिब्राइल कुव्वते परवाज दे मुझे, ए जिब्राइल कुव्वते परवाज दे मुझे। आइए हजरात, मैं कुमैल सल्लल्लाहु से गुजारिश गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौलाए कायनात में खराज अक़ीदत पेश फरमाएं। एक नारा सलवात से आप अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा, वसीयत का मीनारा, अबू तालिब का बेटा, गदीरे खुम का दूल्हा, अबू तालिब का बेटा, के अली मुर्दों को जिलाए, अली सूरज पलटाए, अली मुर्दों को जिलाए, अली सूरज पलटाए, करश में देख के जिसके नुसैरी चक्कर खाए, करश में देख के जिसके नुसैरी चक्कर खाए, खुदा है या है बंदा, अबू तालिब का बेटा, खुदा है या है बंदा, अबू तालिब का बेटा, के न सब कुछ ऐसा पाया
علی نبی نے بیٹی دے دی، نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا، شرف کا عرش معلا ابو طالب کا بیٹا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل میں پڑے گا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل میں پڑے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، کہ اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اے فرجی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اے فرجی باپ کے بیٹو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا، ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا، کہ میرا ایمان علی ہے میرا قرآن علی ہے، میرا ایمان علی ہے میرا قرآن علی ہے، زمانے والو سن لو میرا سلطان علی ہے، زمانے والو سن لو میرا سلطان علی ہے شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا، ہے شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا، ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت، ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت، مگر جب دین نبی کو پڑی خون کی ضرورت، مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت، نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا، نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا۔ ایک صلوات پڑھ دیئے۔ ایک پاکستان کی شاعر ہے شوکت علی، آپ سب جانتے ہیں، ان کا ایک نوحہ مصرع یہ شاعر ہے کہ ہر غم ہر مشکل میں پکارا مومن کا ہے ایک ہی نعرہ، ہر لمحہ بس مست قلندر حیدر 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 حیدر، کہ گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواد علی، مقدور علی تقدیر علی، ہے سے حق کی تصویر علی، خے سے ختم القرار علی، اور خالق کا شاکار علی، شہزادہ حسن و جمال علی، رے سے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، اور سے ہے زاہد بھی علی، بے بدل علی باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شافی بھی علی، ہے سواد سے زاد ایک ذکر علی، ہے زواد سے زامن فکر علی، تو سے طرفین میں نور علی، اور زے سے پر نور ظہور علی، رتبہ خدے کا ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، ہے غین سے پاک غنی بھی علی، ہے فے سے فضل ربی بھی علی، میرا کاف سے قبلہ علی علی، کوکاف سے کعبہ علی علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، لولاک کی پاک فضا ہے علی، ہے میم سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، ہے نون سے نور خدا بھی، الواء سے وجہ اللہ بھی علی، سن لو این اللہ پیر علی، اور یہ سید اللہ پیر علی، ایمان علی ایکان علی، سلطان علی میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، ثقلین علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، کمیل بھی علی کے قدموں میں، شبیر بھی علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، ہے دار میں روئے حیات علی، پروانے پلے صراط علی، کلیوں کی جٹک میں علی علی، کلیوں
کی چٹک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، امید علی تائید علی، ہر مست ملنگ عید علی، حامد حمد حامد علی، مہتاب علی خورشید علی، تاروں میں علی پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناظر بھی علی، حسنین کا بابا علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، ہے ابر کرم بھی علی علی، احمد کا برم بھی علی علی، رحمان کی ہے سوگات علی، بن بادل کا برسات علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، سلوات صلات میں علی علی، بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارہ علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولا کمبر علی علی، آقا ابوذر علی علی، ولیوں سے بڑھ کر علی علی، ہم سب کا رہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، دمست کلندر علی علی، دمست کلندر علی علی، دمست کلندر علی علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ نظامت کا ایک حصہ تو بہرحال انہوں نے وقت لے لیا، تو نظامت نہیں کی جا سکتی۔ آئیے میں صرف اور صرف دانش لکھنوی صاحب کی خدمت میں گزار ہوں کہ تشریف لائیں، انہیں ابھی ایک محفل میں جانا ہے، اور آپ ایک باوزہ بلند نعرہ سلوات سے محترم کا خیر مقدم۔ بیلنس نہیں بن رہا ہے، ہاں پیچھے ہی کر دیں اس کو، آپ بیٹھے ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا وہ ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کی شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اولاً 4 مصرع ذکر کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں۔ ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ قلب مومن پر جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، قلب مومن پر جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، پڑھ سکے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے، قلب مومن پر جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، پڑھ سکے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے، اور چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے، چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے۔ ادب، چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے، چاند کو سلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ آخری کلام میں 2 مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں، ایک اور سلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے
کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی کو پیار کرتا کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی کو پیار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، اور ولایت سے علی کی آج جو انکار کرتا ہے، وہ اپنے بد نسب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے، وہ اپنے بد نسب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے، وہ اپنے بد نسب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے، ولایت سے علی کی آج جو انکار کرتا ہے، وہ اپنے بد نسب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے، وہ اپنے بد نسب ہونے کا خود اقرار کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مطلب دو تین شرحاتیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ذات کی۔ ہر دعا میں مولا کا، ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے، ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے، نام لے کے حیدر کا مانگنا ضروری ہے، نام لے کے حیدر کا مانگنا ضروری ہے، اور دشمنان حیدر کو جو قریب رکھتے ہیں، ارے دشمنان حیدر کو جو قریب رکھتے ہیں، میرا ایسے لوگوں سے فاصلہ ضروری ہے، میرا ایسے لوگوں سے فاصلہ ضروری ہے، اور جو علی کے دشمن سے دشمنی نہیں رکھتا، جو علی کے دشمن سے دشمنی نہیں رکھتا، ارے جو علی کے دشمن سے دشمنی نہیں رکھتا، ایسے شخص پر لعنت بھیجنا ضروری ہے، 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 اور جس پا ڈھوئے جاتے ہیں بغض آل کے فتوے، ارے جس پر ڈھوئے جاتے ہیں بغض آل کے فتوے، ایسے ہر سفینے کا ڈوبنا ضروری ہے،
ادب 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 ایسے ہر سفینے کا ڈوبنا ضروری ہے، ایسے ہر سفینے کا ڈوبنا ضروری ہے، اور لاکھ شعر کہہ دیجئے فائدہ نہ پہنچے گا، فائدہ نہ پہنچے گا، لاکھ شعر کہہ دیجئے، ارے لاکھ شعر کہہ دیجئے فائدہ نہ پہنچے گا، شاعری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے۔ بہت شکریہ ادب۔ شاعری کی دنیا میں لاکھ شعر کہہ دیجئے فائدہ نہ پہنچے گا، شاعری کی دنیا میں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ ادب۔ لاکھ شعر کہہ دیجئے ادب، لاکھ شعر کہہ دیجئے فائدہ نہ پہنچے گا، شاعری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے، شاعری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے، ہر دعا میں مولا کا۔ شاعری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے، یہ مصرع اپنے آپ میں مکمل ہے، اور بے شک شاعری چاہے جیسی ہو، کتنے ہی اشعار کیوں نہ کہے جائے۔ مولانا دانش زیدی صاحب کو اور علی دانش صاحب کو بھی جانا ہے دوسرے محفل میں، لہذا آج سلسلہ محفلوں کا زیادہ ہے، تو ایک محفل سے دوسری محفل میں بہرحال بات چل رہی تھی شاعری کی دنیا میں کربلا ضروری، کربلا کے بغیر ادھورا ہے سب۔ جدید شاعری جو ہو رہی ہے، آپ مشاعروں میں بھی دیکھیں تو کربلا کے پس منظر میں شعر کہے جا رہے ہیں، اور وہی مقبول بھی ہو رہے ہیں، وہی شعر مقبول بھی ہو رہے ہیں۔ آپ دانش صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، دیکھیے ہمارے پاس ایک بات عرض کر دوں، جو فہرست ہم کو دی گئی ہے شعراء کی، جو شعراء مدعو کیے گئے ہیں، 7 یا 8 دے دوں گا، اگر کوئی صاحب کہہ رہے ہیں پڑھوانے کسی کو تو آ جائیں ادھر، نام بتا دیں، میں پڑھوا دوں گا، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک یہ 10 بجے تک محفل ختم ہونی ہے، اختتام ہونا ہے، تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے تحت نہیں پاس ہوا 10:30 ہو جائے گا، آدھے گھنٹے 15 منٹ کی کوئی بات نہیں، شعراء سے کہہ دیں گے مختصر پڑھ دیں گے شعراء ایک ٹائم کے اندر، 2 گھنٹے میں پروگرام ختم ہو جائے تو سب کی ضرورتیں ہیں۔ تو آئیے حضرات، میں نے نام نوٹ کر لیا ہے، نام میں ابھی پڑھا دیتا، بیٹا نام بتائیے آپ۔ حسن سلموں ہیں، میں گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا کائنات میں خراج عقیدت۔ بیٹا بہت مختصر شعراء سلوات۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہر جب درے شہ پہ آیا سویرے 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 سویرے،
تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے. ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی صدا یا علی کی. پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے. ہے مرضی یہ حسنین مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی لبوں پر دعا تھی. لباس جنا لے کے رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے. وہ کثرت سے ورزش کا عادی تھا ملا کہ بچپن سے پکا فسادی تھا ملا جہادی تھا ملا. مگر جب اذان میں سنا نام حیدر بڑا تل ملایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے. صلوات. آئیے حضرات، بغیر کسی تمہید کے میں گزار ہوں جناب ابن حسن صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا کائنات میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. السلام علیکم حضرات مومنی، آپ سبھی کو بہت بہت مبارک. ٹھیک ہے دیکھیے، جنگ صفین میں تو سب کو معلوم ہے جنگ صفین. تو جنگ صفین میں جب آمنا سامنا ہوا تو مولا سے ایک صحابی نے یہی پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ تینوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مولا نے یہ کہا کہ اس وقت جو میرے سامنے ہے اس کے بارے میں پوچھو، ان کے بارے میں ابھی مت پوچھو، جو میرے سامنے اس کے بارے میں پوچھو. یہ کیوں مولا نے کہا؟ اس لیے کہ 80% مولا کے ساتھ ایسے لوگ تھے جو اول کو اول مانتے تھے، دوئم کو دوئم مانتے تھے، تیم کو تیم مانتے تھے اور مولا کو چوتھا مانتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر مولا اس کی وضاحت کر دیتے. ایک کی بات، میں تو بہت کوئی ذاکر نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دشمن علی کو آپ نے علی بنا دیا تو یہ بہت بڑا شیعت کا تمغہ آپ کے اوپر لگ جائے گا، اور اگر ایک باہر نکل گیا تو 1000 مہر آپ پر لگ جائے گی. اسی طرح سے ابن حجر مکی جو ہیں، امام کعبہ ابن حجر مکی، اپنی کتاب سوار مورخہ میں یہ لکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جو بھی کر لو، اور جب ڈیوائیڈ ہوگا نا کہاں جانا ہے جنت کی طرف، تو ایک ندا آئے گی، روکو انہیں. ابھی ایک سوال اور انہیں باقی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر مکی، امام کعبہ، سوار مورخہ، سنیوں کی بہت بڑی کتاب اس میں لکھی. انہیں روک لو ابھی اور ان سے پوچھو کہ ولایت علی کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر اس سے اقرار ہے تو لے جاؤ جنت میں، نہیں تو دوزخ میں ڈال دو. ایک درود بھیج لو. تو اس موقع بھی یہ عہد کریں کہ ڈیبیٹ کریں.
کس سے ڈیبیٹ کریں؟ جو کہتے ہیں کہ کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، ان سے ڈیبیٹ کریں اور انہی کی کتابوں سے ان کو جواب دیں۔ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی کتاب ہے۔ میں چونکہ پولیس میں ایک ڈپٹی ایس پی ہوں تو ایک ڈی آئی جی اہل سنت تھے، ایس پی بھی اہل سنت تھے، نام سنا انیس انصاری ڈی آئی جی، بہت ڈیڈ آنسٹ ایماندار۔ تو میری ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے سگنیچر بلڈنگ میں آفس، اور بہت تگڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، آخر میں وہ مان نہیں سکتا، آپ جتنا سمجھائیے مان ہی نہیں پائے گا۔ لیکن اگر اس کو اپنی کتابوں سے بتائیے تو یہ اپنی کتابوں کو جا کے دیکھے گا تو تھوڑا سا ڈالے گا۔ بہرحال یہ ایک تمید ایک اشعار مولا کی شان میں تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ وہ شاہ کے روضے پہ چھپا ہے سورج، دیکھ وہ شاہ کے روضے پہ چھپا ہے سورج، لوگ سورج کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں، لوگ سورج کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں، میرے مولا کے اشاروں پہ چلا ہے میرے مولا، میرے مولا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، زندہ باد۔ چند اشعار آپ نے سنا بھی ہوگا، میں مطلب دوسرے کا کلام پڑھتا ہوں، اپنا نہیں۔ بتاؤ، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے، علی والے بتائیں گے، آپ ہی بتائیں گے نا، آپ ہی بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ نیکسٹ، علی کے عشق پر فتوے لگاؤ شوق سے یاروں، علی کے عشق پر فتوے لگاؤ شوق سے یارو، سر محشر پتہ چل جائے گا اس کی سزا کیا ہے، شر محشر پتہ چل جائے گا اس کی سزا کیا ہے۔ یہ دیکھو کیا کہا سرکار نے قربا کے بارے میں، یہ دیکھو کیا کہا سرکار نے قربا کے بارے میں، یہ مت دیکھو کہ سرکاری مورخ نے لکھا کیا ہے، یہ مت دیکھو کہ سرکاری مورخ نے لکھا کیا ہے، یہ مت دیکھو کہ سرکاری مورخ نے لکھا کیا ہے۔ نبی پر شک، علی کی دشمنی، ماتم سے بیزاری، علی پر شک، نبی پر شک، علی کی دشمنی، ماتم سے بیزاری، تیرے اعمال نامے میں اس کے سوا لکھا کیا ہے، تیرے اعمال نامے میں اس کے سوا لکھا کیا ہے، تیرے اعمال نامے میں اس کے سوا لکھا کیا ہے۔ علم تو چھونے سے تم کو موت آتی ہے اگر واعظ، علم کو چھونے سے تجھ کو اگر موت آتی ہے واعظ، بزرگوں کا تیرے خیبر میں وہ رت جگہ کیا ہے، بزرگوں کا تیرے خیبر میں وہ رت جگہ کیا ہے۔ منافق باغیوں سے پوچھنا بیکار ہے لوگوں، منافق باغیوں سے پوچھنا بیکار ہے لوگوں، علی اصغر سے پوچھو، علی اصغر سے پوچھو مقصد کربلا کیا ہے، علی اصغر سے پوچھو مقصد کربلا کیا ہے۔
علی اصغر سے پوچھو مقصد کربلا کیا ہے۔ ابن حسن صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بارگاہ مولا کائنات میں اشعار بھی پیش کیے۔ بہرحال آئیے، ہمارے پاس جو شعبہ، میں نے شاید سب کی جو حکم ہوا میں نے حاضر کر دیا اور پڑھوا دیا ہے سب کو، اور کوئی رہ گیا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، میں پڑھوا دوں۔ آئیے، چھوٹے شہزادے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ شکیل اترولوی صاحب، کیا خوبصورت مطلع کہا ہے کہ اصغر کہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اصغر کہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اسلام کو سکھا دیا چلنا زمین پر۔ اصغر کے جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اسلام کو سکھا دیا چلنا زمین پر۔ آئیے حضرات، میں ان دو مصروں کے سائے میں اثر نصیر آبادی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا کائنات میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ نظامت کی ضرورت نہیں سمجھ رہا ہوں، جلدی جلدی شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اور شاعر بیچ میں ایک نعرہ سلوات سے خیر مقدم سمجھ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ حاضرین محفل، سلام علیکم۔ آپ سبھی کو ولادت مولا متقیان غالب کل غالب مولا علی مشکل کشا علی ابن ابی طالب بہت بہت مبارک ہو۔ 4 مصروں سے آغاز کر رہے ہیں۔ چھوٹے شہزادے کا ذکر ہو رہا تھا، مولا علی کا بھی ذکر اسی میں، اور چھوٹے شہزادے کا بھی یہ سماعت فرمائیں۔ علی کا عشق، مرزا بھائی، علی کا عشق بسا ہے ہمارے سینے میں۔ بھائی جس کے سینے میں بسا ہے وہ بولے۔ علی کا عشق بسا ہے ہمارے سینے میں، اسی لیے تو مزہ آ رہا ہے جینے میں، اسی لیے تو مزہ آ رہا ہے جینے میں۔ جو کام کرنا سکے سورما زمانے کے، وہ کام کر دیا اصغر نے 6 مہینے، وہ کام کر دیا اصغر نے 6 مہینے میں، وہ کام کر دیا اصغر نے 6 مہینے میں۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ وہ کام کر دیا اصغر نے 6 مہینے میں، بہت عمدہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک مطلع اور 2-3-4 شعر بھائی۔ حیدر کا اس جہاں پہ، حیدر کا اس جہان پہ یوں اختیار ہے۔ چنور بھائی، حیدر کا اس جہان پہ یوں اختیار ہے، مرضی علی کی مرضی پروردگار ہے۔ دنیا بھلا سکے نا ولادت علی تیری، کعبے میں اس لیے تو ابھی تک درار ہے، کعبے میں اس لیے تو ابھی تک درار ہے۔ یہ شعر پیش کر رہا ہوں، جو خاموش بیٹھے انشاءاللہ وہ بھی بولیں گے
یہ کہہ کے رن میں آ گیا بے شیر باپ سے. عارف صاحب, یہ کہہ کے رن میں آ گیا بے شیر باپ سے, بابا یہ ہرملا تو ہمارا شکار ہے, بابا یہ ہرملا تو ہمارا شکار ہے, بابا یہ خدا رحمت نازل فرمائے آپ لوگ کے بولنے میں. بابا یہ ہرملا تو ہمارا شکار ہے, کاٹے گلا حسین کا میدان جنگ میں, اتنی کہاں یزید کے خنجر میں دھار ہے, اتنی کہاں یزید کے خنجر میں دھار ہے, غیبت سے آ کے لے گا وہ ایک روز انتقام, خون حسین کا بھی بدلہ ادھار ہے, خون حسین کا بھی. سلامت رہیے, سلامت رہیے. حیدری دو شعر اور پھر مقطع پیش خدمت ہے. نیزے پہ آ کے حضرت شبیر نے کہا, اس دین مصطفیٰ کا خدا ذمہ دار ہے, چاہے تو فوج شام کو نظروں پہ روک لے, عباس نامدار کو یہ اختیار ہے, عباس نامدار کو یہ اختیار ہے. مقطع پیش خدمت ہے. دنیا کے گوشے گوشے سے آتی ہے یہ صدا, مولا کے شاعروں میں اسد کا شمار ہے. واہ 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 واہ, مولا کے شاعروں میں اسد کا شمار ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. مولا کے شاعروں میں اسد کا شمار ہے. واہ, جزاک اللہ, زندہ باد. بہت خوب, بہت خوبصورت آپ سن رہے ہیں, اور یہ جشن بھی اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہے. ایک بیت میں آپ کے حوالے کروں, مینا کماری کی ایک بیت. ابھی مولا عباس کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے, ایک بیت میرے گردش کرنے لگی ذہن میں. مینا کماری کی بیت ہے کہ عباس کا وہ روب وہ تیور جلال کے, عباس کا وہ روب وہ تیور جلال کے, خود موت رکھ رہی ہے قدم دیکھ بھال کے. عباس کا وہ روب وہ تیور جلال کے, خود موت رکھ رہی ہے قدم دیکھ بھال کے, خود موت رکھ رہی ہے قدم دیکھ بھال کے. آئیے حضرات, میں ایک شعر کو اور آپ کے حوالے کروں. شناور محمد آبادی صاحب سے گزاروں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. ایک نعرہ سلوات سے آپ کہیں پڑے پڑے. ٹھیک ہے.
سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ مبارکباد کے مستحق ہمارے جعفر رضا صاحب بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جس طرح وہ محرم کے دنوں میں مجلس اپنے اس امام بارگاہ میں برپا کرتے ہیں، اسی طرح 13 رجب کا جشن اور غدیر کا جشن بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ مولا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ آباد رکھے، آپ تمام حضرات کو بھی شاد آباد رکھے، تاکہ اسی طرح آپ حضرات شرکت کریں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ 4 مصرع سماعت فرمائیں۔ حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ ایک علی کے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے، سب کے شجرے کھول رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کی تاریخ ایسی ہے کہ پڑھنے والوں کو مشکل ہو جاتی ہے کلام کا انتخاب کرنا، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پہ ختم کیا جائے، اور دامن وقت کی گنجائش بھی جو ہے۔ محمد کے ماننے والے ہیں، 13 رجب کو خانہ کعبہ حیدر حیدر بولے گا، 13 رجب کو خانہ کعبہ حیدر حیدر بولے گا، اور پاک لہو ہے جن کا مولا حیدر حیدر بولے گا، پاک لہو ہے جن کا مولا حیدر حیدر بولے گا۔ سماعت فرمائیں، خاص طور سے بند۔ عشق علی میں ڈوب کے دیکھو کعبے نے بتلایا ہے، عشق علی میں ڈوب کے دیکھو کعبے نے بتلایا ہے، جس کا مکان تھا آج وہی تو اپنے مکان میں آیا ہے، عشق علی میں ڈوب کے دیکھو کعبے نے بتلایا ہے، جس کا مکان تھا آج وہی تو اپنے مکان میں آیا ہے، بنت اسد کو بنت اسد کو دیکھ کے راستہ حیدر حیدر بولے گا، 13 رجب کو خانہ کعبہ خوش ہے علی ساپا کے وارث آج محمد تو دیکھو، آمد حیدر سے چمکا ہے، آمد حیدر سے چمکا کعبے کا مقدر تو دیکھو، مشکل میں اب سارا زمانہ حیدر حیدر بولے گا، 13 رجب کو خانہ کعبہ حیدر حیدر بولے گا۔ ایک مسدس کے کچھ اشعار پیش کرنے ہیں، اس لیے اس سلسلے کا آخری شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے۔ عشق
تیرا رجب کو خانہ کعبہ حیدر حیدر بولے گا، عشق علی کی محفل ہے گھر ان کے حوالے چھوڑ کے آ، عشق علی کی محفل ہے گھر ان کے حوالے چھوڑ کے آ، نام علی کا جشن سجا ہے رشتے ناتے توڑ کے آ، نام علی کا جشن سجا ہے رشتے ناتے توڑ کے آج علی کا ہر دیوانہ حیدر حیدر بولے گا، آج علی کا ہر دیوانہ حیدر حیدر بولے گا۔ بس بہت جلدی جلدی 3-4 شعر سماعت فرمائیں، درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ بزبانی ممدوح مولا کائنات اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ پہلا مصرع مل کے اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو ایک الگ سا ماحول پیدا ہوگا۔ میں علی ہوں، 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 دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچا میرا، دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچا میرا، بدنسب کیسے سمجھ پائیں گے رتبہ میرا، جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا، مختصر یہ ہے کہ عباس ہے بیٹا میرا، مجھ سے اسلام کے لشکر نے رسد مانگی ہے، ارے وقت پڑھنے پہ پیغمبر نے مدد مانگی ہے، میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں علی ہوں، بنسوات میں خاص طور سے آسماں سوچ کے گھبرائے بلندی میری، کم نظر کیسے سمجھ پائے بلندی میری، پاک آنکھوں کو نظر آئے بلندی میری، پوچھو قرآن سے، پوچھو قرآن سے تو بتلائے بلندی میری، جو میرے پاس ہے وہ جاؤ حشم کس کے ہے، جز میرے مہر نبوت پہ قدم کس کے ہیں، میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں علی ہوں، یہ شعر بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے خاص طور میں علی ہوں، میں علی ہوں، مرکز آئے تطہیر ہے زوجہ میری، مادر شبر و شبیر ہے زوجہ میری، اپنے ماں باپ کی تصویر ہے زوجہ میری، میں علی ہوں، میری تقدیر ہے زوجہ میری، عرش والے انہیں خاتون جنا کہتے ہیں، یہ شرف دیکھو پیغمبر انہیں ماں کہتے ہیں، میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں علی، درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ آخری بند کافی تاخیر ہو رہی ہے کاٹتے ہوئے، میں علی ہوں، میں علی ہوں،
जिसने छोड़ा है मुझे, जिसने छोड़ा है मुझे, फिर वो कहीं का न रहा। समातुल में खातुल बजान, जिसने छोड़ा है मुझे, फिर वो कहीं का न रहा। आसमां दूर है वो शख्स ज़मीं का न रहा। इसका मतलब है कि कुरान मुबीन का न रहा। वो जहन्नम में गया, अर्श बारी का न रहा। नाम उसका नहीं मुरसल के वफादारों में, सर फहरिस्त है वो दीन के गद्दारों में। मैं अली हूँ, मैं अली हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो एक नुक्ते में कुरान तमाम करते हैं, कुरान तमाम करते हैं। जो अहले इल्म हैं वो कम कलाम करते हैं, जो अहले इल्म हैं वो कम कलाम करते हैं। आइए एक बहुत ही संजीदा और खुश ख्याल शायर, मुनफरिद लबो लहजे का शायर, और एक शायर ही नहीं बल्कि एक अच्छे अरूज़ी भी हैं। शायरी तो फ़न है, अरूज़ इल्म है, और अरूज़ पर भी आपको महारत हासिल है। मैं एक ऐसा शायर आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरी मुराद है कंबर नकवी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला कायनात में खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। एक नारा सलवात से खैर मक़बूल। बहरहाल आप सब हाज़रीन की मसरूफ़ियात को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए जल्दी जल्दी कुछ मुंतख़ब अशार मदे हाज़िर में अर्ज़ है। रदी फ़रूक मुलाहिज़ा फरमाइएगा मतलेगा कि पलट के आएगा मग़रिब से सूरज, मौजिज़ा होगा। पलट के आएगा मग़रिब से सूरज, मौजिज़ा होगा। अली इब्ने अबी तालिब ने जो भी कह दिया होगा। पलट के आएगा मग़रिब से सूरज, मौजिज़ा होगा। अली इब्ने अबी तालिब ने जो भी कह दिया होगा। और ये भी मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि सरदार जैसे कोई हो लश्कर के साथ साथ, यूं मुर्तज़ा हैं मालिक अश्तर के साथ साथ। सरदार जैसे कोई हो लश्कर के साथ साथ, यूं मुर्तज़ा हैं मालिक अश्तर के साथ साथ। और रहते लफ्ज़ी देखिएगा कि तन्हा खिलाफ़े मरहबो अंतर अली गए। तन्हा खिलाफ़े मरहबो अंतर अली गए। बुज़दिल कहाँ चलेंगे दिलावर के साथ साथ। बुज़दिल कहाँ चलेंगे दिलावर के साथ साथ। और इस्लाम की नज़र में यही है मुनाफ़िक़त। इस्लाम की नज़र में यही है मुनाफ़िक़त। इस्लाम की नज़र में यही है मुनाफ़िक़त। हैदर से दूर दूर पैगंबर के साथ साथ। इस्लाम की नज़र में यही है मुनाफ़िक़त। हैदर से दूर दूर पैगंबर के साथ साथ। और बका के वास्ते जैसे हवा ज़रूरी है, यूं ही दुआ में तेरा वास्ता ज़रूरी है। और न तजुर्बा हो तो फिर मशवरा ज़रूरी है।
پھر اس کے بعد خدا کی رضا ضروری ہے۔ ہم اپنے دل سے کسی کو اہم نہیں کہتے، جسے نبی نے ضروری کہا ضروری ہے۔ ہم اپنے دل سے کسی کو اہم نہیں کہتے، جسے نبی نے ضروری کہا ضروری ہے۔ اور یہ عاشقان علی ہیں، وہ دشمنان علی، یہاں پا قرب وہاں فاصلہ ضروری ہے۔ یہاں پا قرب وہاں فاصلہ ضروری ہے۔ بس یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں پا قرب وہاں فاصلہ ضروری ہے، اور بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے۔ بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے۔ واہ، بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے۔ بہت عمدہ، جزاک اللہ۔ بہرحال میں نے جو بھی کہا تھا قمبر نقوی صاحب کے لیے آپ نے بہرحال فیصلہ کیا ہوگا، انہوں نے اشعار سنائے۔ میری فہرست میں صرف 3 شاعر رہ گئے ہیں، موجز شہیدی صاحب، مرزا لکھنوی صاحب اور مقطع محفل عارف اکبر آبادی صاحب، معاف کیجیے گا میں ذہن سے نکل گیا، اور انجم غدیری صاحب مقطع محفل، اور مطلب فہرست تمام ہوگی۔ آئیے حضرات ایک مطلع اور 2 شعر آپ کے حوالے کروں، اور موجز شہیدی صاحب کو آپ کے حوالے کروں گا کہ شاعر کے در پا مدح کی قیمت لیے ہوئے، شاعر کے در پا مدح کی قیمت لیے ہوئے، رضواں ادب سے بیٹھا ہے جنت لیے ہوئے۔ شاعر کے در پا مدح کی قیمت لیے ہوئے، رضواں ادب سے بیٹھا ہے جنت لیے ہوئے، تکیے کی جالی شب ہجرت کے فرش پر سوتے ہیں اختیار مشیت لیے ہوئے، سوتے ہیں اختیار مشیت لیے ہوئے، دروازہ بطول پا کل انبیاء کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں اپنی ضرورت لیے ہوئے، ہم بھی کھڑے ہیں اپنی ضرورت لیے ہوئے۔ یہ شعر آغا سروش حیدرآبادی صاحب کے تھے، غالباً 40 برس پہلے کے، جو میں نے ابھی آپ کو سنائے۔ میں موجز شہیدی صاحب کی بارگاہ میں گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا کائنات میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ سلوات سے آپ کرنا۔ بہت جلدی ایک مطلع 4 یا 5 شعر حاضر ہے۔ انجم بھائی اجازت ہے؟ مطلع حاضر ہے، پرانے کلام ہے۔ ایک سلوات بھیج دیا آپ حضرت نے۔ جیسے لگتا ہے، جیسے لگتا ہے کوئی عرش پتارا چمکا، جیسے لگتا ہے کوئی عرش پتارا چمکا، جب پڑھی نہ دے علی گھر میرا ایسا چمکا، جب پڑھی نہ دے علی گھر میرا ایسا چمکا، اور قبر میں آتے ہی حیران نکیرین ہوئے،
داغ ماتم کا جو سینے پہ ہمارا چمکا، داغ ماتم کا جو سینے پہ ہمارا چمکا، اور آج دنیا کے اندھیروں پر قیامت آئی، آج دنیا کے آج دنیا کے اندھیروں پر قیامت آئی، آج دنیا کے اندھیروں پر قیامت آئی، آج دنیا میں ولایت کا ستارہ چمکا، آج دنیا میں ولایت کا ستارہ چمکا، یہ شعر حاضر، ان کی بے نور عبادت ہے ولایت کے بغیر، ان کی بے نور عبادت ہے ولایت کے بغیر، ان کی بے نور عبادت ہے ولایت کے بغیر، پائی حیدر کی ولایت میرا سجدہ چمکا، پائی حیدر کی اور رنج و آلام کے سائے نے جو گھیرا ہم کو، رنج و آلام کے سائے نے جو گھیرا ہم کو، صورت نام علی ایک سہارا چمکا، صورت نام علی ایک سہارا چمکا، اور یہ آخری شعر، سرحد غرب میں داخل ہی ہوا تھا سورج، سرحد غرب میں داخل ہی ہوا تھا سورج، سرحد غرب میں داخل ہی ہوا تھا سورج، پایا حیدر کا اشارہ تو دوبارہ چمکا، پایا ہے، بہت شکریہ، پایا حیدر کا اشارہ تو دوبارہ چمکا۔ یہ تھے موجز شہیدی صاحب لکھنوی جو بارگاہ مولا کائنات میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، جس شاعر کو آواز دینا ہے ان کے والد کے 2-4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں، پھر انہیں آواز دی جائے گی۔ ان کا بھی ایک شعر اگر آ گیا تو پیش کر دوں گا کہ ہماری چشم بینا پر
یہ دنیا محو حیرت ہے، ہماری چشمے بینا پر یہ دنیا محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، ہماری چشمے بینا پر یہ دنیا محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کی مدح کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں، فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کی مدح کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں نے 4 مصرے جرار اکبر آبادی صاحب کے تھے جو سنائے، ان کے چشم و چراغ موجود ہیں، عارف اکبر آبادی صاحب، میں ان کو آواز دوں گا کہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا کائنات میں خراج عقیدت پیش فرمائیں کہ جب دشمن زہرا سے لیا جائے گا بدلہ، جب قاتل زہرا سے لیا جائے گا بدلہ، عباس کو دی جائے گی شمشیر الگ سے۔ اس شعر کے خالق ہیں عارف اکبر آبادی صاحب، تشریف لائیں۔ ایک بار آواز بلند نعرہ صلوات۔ چار مصرع عرض کروں سماعت فرمائیں۔ خطا ہے کہ علی کو مل گئی مرضی رب شب ہجرت، علی کو مل گئی مرضی رب شب ہجرت، جو مانگتے ہیں علی سے وہ ٹھیک مانگتے ہیں، علی کو مل گئی مرضی رب شب ہجرت، جو مانگتے ہیں علی سے وہ ٹھیک مانگتے ہیں، علی کے در کی فقیری جنہیں نصیب نہیں وہ لوگ سارے زمانے میں بھیک مانگتے ہیں، علی کے در کی فقیری جنہیں نصیب نہیں، بہت عمدہ، جزاک اللہ، علی کے در کی فقیری جنہیں نصیب نہیں وہ لوگ سارے زمانے میں بھیک مانگتے ہیں، وہ لوگ سارے زمانے میں بھیک مانگتے ہیں، وہ لوگ سارے زمانے میں بھیک مانگتے ہیں۔ ذرا یہ ایک مطلع چند مطلع ہیں اور چند اشعار ہیں، سماعت فرمائیں، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، مطلع بطور خاص عرض کر رہا ہوں، شعراء تشریف فرمائیں۔ سماعت فرمائیے کہ نفس کو اپنے جیسا چاہو ویسا بنتا ہے، نفس کو اپنے جیسا چاہو، نفس کو اپنے جیسا چاہو ویسا بنتا ہے، نفس کا سودا رب سے ہو تو سونا بنتا ہے، نفس کو اپنے جیسا چاہو، نفس کو اپنے جیسا چاہو ویسا بنتا ہے، نفس کو اپنے جیسا چاہو ویسا بنتا ہے، نفس کا سودا رب سے ہو تو سونا بنتا ہے، نفس کا سودا رب سے ہو تو سونا بنتا ہے، اور چیر کے صحرا کے سینے کو دریا بنتا ہے، چیر کے صحرا کے سینے کو دریا بنتا ہے، دانائی جب بڑھتی ہے دیوانہ بنتا ہے، چیر کے صحرا کے سینے کو دریا بنتا ہے، چیر کے صحرا کے سینے کو دریا بنتا ہے، چیر کے صحرا کے سینے کو دریا بنتا ہے، اور دانائی جب بڑھتی ہے دیوانہ بنتا ہے، دانائی جب بڑھتی ہے دیوانہ بنتا ہے۔ یہ بھی مطلب سماعت فرمائیں کہ عشق علی کے دریا کا جو قطرہ بنتا ہے، عشق علی کے دریا کا جو قطرہ بنتا ہے، جب وہ موتی بنتا ہے تو سچا بنتا ہے، کیا کہنے
عشق علی کے دریا کا جو قطرہ بنتا ہے، عشق علی کے دریا کا جو قطرہ بنتا ہے، جب وہ موتی بنتا ہے تو سچا بنتا ہے، جب وہ موتی بنتا ہے تو سچا بنتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ در پا علی کے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، در پا علی کے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اوڑھ کے چادر جب کوئی زندہ مردہ بنتا ہے۔ در پا علی کے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ ارے بابا بابا بابا، در پا علی کے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اوڑھ کے چادر جب کوئی زندہ مردہ بنتا ہے، اوڑھ کے چادر جب کوئی زندہ مردہ بنتا ہے۔ شیخ ملاحظہ فرمائیے کہ اس کی وسعت حضرت آدم سے ہے خاتم تک، اس کی وسعت حضرت آدم سے ہے خاتم تک، اور اگر سمٹے تو سمٹ کر نقطہ بنتا ہے، اور اگر سمٹے تو سمٹ کر نقطہ بنتا ہے، اور اگر سمٹے تو سمٹ کر نقطہ بنتا ہے۔ اور جنگ جمل کی جیت کا صحرا، جنگ جمل کی جیت کا صحرا جس کے بندھنا ہے، جنگ جمل کی جیت کا صحرا جس کے بندھنا ہے، وہی کجاووں کے منبر پر مولا بنتا ہے۔ جنگ جمل کی جیت کا صحرا جس کے بندھنا ہے، وہی کجاووں کے منبر پر مولا بنتا ہے، وہی کجاووں کے منبر پر مولا بنتا ہے۔ اور یہ آخری شعر ہے، سماعت فرمائیں، اس کے بعد مقطع ہے کہ اپنی نمازوں میں واعظ نے جنت دیکھی ہے، اپنی نمازوں میں واعظ نے جنت دیکھی ہے، اپنی نمازوں میں واعظ نے جنت دیکھی ہے، ٹوٹے ہوئے شیشے کا کب آئینہ بنتا ہے؟ اپنی نمازوں میں واعظ نے جنت دیکھی ہے، اپنی نمازوں میں واعظ نے جنت دیکھی ہے، ٹوٹے ہوئے شیشے کا کب آئینہ بنتا ہے، ٹوٹے ہوئے شیشے کا کب آئینہ بنتا ہے۔ اور عارف اس کو فخر عیسیٰ یوں ہی نہیں کہتے، عارف اس کو فخر عیسیٰ یوں ہی نہیں کہتے، کوئی مرض ہو اس کا عشق مسیحا بنتا ہے، عارف اس کو فخر عیسیٰ یوں ہی نہیں کہتے، کوئی مرض ہو اس کا عشق مسیحا بنتا ہے۔ یہ تھے جناب عارف اکبر آبادی صاحب، بہترین مرصع منقبت پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے مرزا لکھنوی صاحب کی خدمت میں چلا جائے، اس سے پہلے چار مصرے یہ آپ کو مرحوم نیر سرسوی صاحب، ایک بڑا نام رہا ہے اور بہرحال وہ نہیں ہے لیکن ان کے اشعار تو ہمارے درمیان ہیں، اور کوئی بھی شاعر ہو اس کا شعر اس کو زندہ رکھتا ہے۔ نیر سرسوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایسے چراغوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم ایسے چراغوں پر بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے، ہم ایسے چراغوں پر بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے، ہم دشمن حیدر کو برا کہتے ہیں نیر، اصحاب پیمبر پر تبرہ نہیں کرتے، ہم دشمن حیدر کو برا کہتے ہیں نیر، اصحاب پیمبر پر تبرہ نہیں کرتے۔ آئیے حضرات انہی چاروں مصروں کے سائے میں مرزا لکھنوی صاحب سے گزار ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پر پیش فرمائیں۔ اس کے بعد صرف اور صرف انجم غدیری صاحب جو مقطع محفل ہیں، اس کے بعد محفل کے اختتام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ایک نعرہ سلوات سے آپ خیر حضرات، سب سے پہلے تو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج یہ پرمسرت موقع پر محفل ہے،
मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आप सबको विलादत व सादत बहुत बहुत मुबारक हो। हजरत हमारे नाजिम साहब रज़ा सफ़ीपुरी साहब को हमें बहुत पहले ही पढ़वा देना चाहिए था, क्योंकि जनाब खंबर साहब इतने अच्छे अशार पेश कर चुके हैं और आरिफ अकबर आबादी साहब और हमारे बाद उस्तादु शोरा जनाब अंजुम गदीरी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनके लिए पेशखानी के बतौर पढ़े दे रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। मैं तो टूटे फूटे शेर पेश करे देता हूँ। 4 मिसरे मैं पेश करता हूँ। मुश्किलें हो तो याली कहना, जो नबी ने कहा वही कहना, ये लक़ब तो बराए हैदर है, कुफ्र है गैर को गनी कहना। मुश्किलें हो तो अरे जिंदाबाद याली कहना, जो नबी ने कहा वही कहना, ये लक़ब तो बराए हैदर है, कुफ्र है गैर को गनी कहना। मुश्किलें हो तो याली कहना। दुरूद इरशाद फरमा दें। हज़रात, आज की इस महफ़िल में अगर मोहसिन इस्लाम का जिक्र ना हुआ तो महफ़िल अधूरी रह जाएगी। मैं 2 ख़तात उनके लिए पेश करता हूँ। देखिए, ऐसे ऐसे भी मुसलमान मिले हैं हमको, जो के कुरान के पैगाम पर शक करते हैं, जिनकी तीनत में है शैतान की तीनत का खमीर, बस वही मोहसिन इस्लाम पर शक करते हैं। ऐसे ऐसे भी मुसलमान मिले हैं हमको, जो के कुरान के पैगाम पर शक करते हैं, जिनकी तीनत में है शैतान की तीनत का खमीर, बस वही मोहसिन इस्लाम पर शक करते हैं। तुम मगर हो। 4 मिसरे मैं और पेश करता हूँ। एक दुरूद इरशाद फरमा दें। देखिए, 4 मिसरे मोहसिन इस्लाम के हवाले से पेश कर रहा हूँ। देखिएगा रजा भाई, खंबर भाई, राजिब भाई, देखिए। तुम मगर हो गए
نابینا کدھر دیکھو گے ہوگی تاریکی ہی تاریکی جدھر دیکھو گے نظر آقا ابو طالب سے ملانے والوں اندھے ہو جاؤ گے سورج کو اگر تم اگر ہو گئے نابینا کدھر دیکھو گے ہوگی تاریکی ہی تاریکی جدھر دیکھو گے نظر آقا ابو طالب سے ملانے والوں اندھے ہو جاؤ گے سورج کو اگر دیکھو گے سورج کو اگر دیکھو گے کیا کہنے جزاک اللہ زندہ باد. یہ تھے مرزا لکھنوی صاحب بہترین اور خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اندھے ہو جاؤ گے سورج کو اگر دیکھو گے اور بہرحال اختصار سے کام لیا انہوں نے. آئیے مقطع محفل جناب ڈاکٹر انجم غدیری صاحب میں گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات سے آپ کرنا پڑتے ہیں. حضرت اولاً ایک خطا اور اس کے بعد ایک مطلع اور چند اشعار اور رحمت تمام. ایک نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. کہ آئیں گے جب حرم میں تیرے قدم آئیں گے جب حرم میں تیرے قدم تیری آہٹ بیان کر دے گی. آئیں گے جب حرم میں تیرے قدم تیری آہٹ بیان کر دے گی. اور چپ رہے گا اگر خدا کا مقام مسکراہٹ بیان کر دے گی. کہ چپ رہے گا اگر خدا کا مقام مسکراہٹ بیان کر دے گی. کہ پہلے قرآن سے کچھ لفظ چنے جاتے ہیں پہلے قرآن سے کچھ لفظ چنے جاتے ہیں پھر تیری مدح میں اشعار کہے جاتے ہیں. شعر کہتا ہوں تو آتے ہیں تصور میں علی شعر کہتا ہوں تو آتے ہیں تصور میں علی اور جنت کی مجھے سیر پا لے جاتے ہیں اور جنت کی مجھے سیر پا لے جاتے ہیں. اور ذکر حیدر کا جو طوفان اٹھے کیا ہوگا ذکر حیدر کا جو طوفان اٹھے کیا ہوگا ایک ہی جھوکے میں جب ہوش اڑے جاتے ہیں. ذکر حیدر کا جو طوفان اٹھے کیا ہوگا ایک ہی جھوکے میں جب ہوش اڑے جاتے ہیں. اور آپ کے بس میں کہاں جلوہ حیدر کی جھلک آپ کے بس میں کہاں جلوہ حیدر کی جھلک وہ جو موسیٰ ہیں وہ بے ہوش ہوئے جاتے ہیں. کہ آپ کے بس میں کہاں جلوہ حیدر کی جھلک وہ جو موسیٰ ہیں وہ بے ہوش ہوئے جاتے ہیں. اور زندہ رہنے کے لیے عشق علی کافی ہے زندہ رہنے کے لیے عشق علی کافی ہے. لوگ غیروں کے لیے پھر بھی مرے جاتے ہیں.
کہ زندہ رہنے کے لیے عشق علی کافی ہے، لوگ غیروں کے لیے پھر بھی مرے جاتے ہیں، اور ان کو پلکوں پا بٹھانے کی تمنا لے کر، ان کو پلکوں پا بٹھانے کی تمنا لے کر آپ بھی میری نگاہوں سے گرے جاتے ہیں۔ کہ ان کو پلکوں پا بٹھانے کی تمنا لے کر آپ بھی میری نگاہوں سے گرے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا جہنم میں بھلا کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا جہنم میں بھلا کیا ہوگا جو تیرے ذکر کی ٹھنڈک سے جلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جہنم میں بھلا کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا جہنم میں بھلا کیا ہوگا جو تیرے ذکر کی ٹھنڈک سے جلے جاتے ہیں؟ اور ذکر کیسے ہو شریفوں میں تیرے دشمن کا؟ حضرت شعر دیکھیں بطور خاص کہ ذکر کیسے ہو شریفوں میں تیرے دشمن کا، لوگ سنتے ہی نہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ذکر کیسے ہو شریفوں میں تیرے دشمن کا، لوگ سنتے ہی نہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرات، یہ تھے جناب ڈاکٹر انجم غدیری صاحب۔ مرصع منقبت آپ نے پیش کی اور آپ بہرحال محظوظ ہو رہے تھے۔ آج کے اس جشن کا اختتام سال آئندہ تک کے لیے یہیں پہ کیا جاتا ہے، اور مولا بہرحال سب کو سلامت رکھیں، سب کی حاجتیں، اور جو حضرات یہاں اس جشن میں شریک ہوئے ہیں ان کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی سے، اور خصوصاً امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو، اور ہم سب کو ان کے انصار و اقربا میں شامل۔ ایک نعرہ صلوات